اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں ریسرچ کر رہے ہوں تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے، اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر اور کوئی جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنی عبادت کو بنائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان، اور اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔
تو آپ نے فرمایا الصلاۃ. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا اس طرح کر کے ایسے، اور اما عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا. تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا. پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی. والیہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک میٹھا زہر ہے جو اس بیچارے کو پلا دیا جاتا ہے، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اس کی تعریف کی جاتی. وہ پھر یہ سمجھنے لگتا ہے شاید میں واقعی ایسا ہی ہوں، پھر وہ اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ ایک بات تو آپ سب حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، آج تو اللہ کو کوئی نہیں جانتا، میں کون ہوں جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ مولانا طارق جمیل تعارف کے محتاج نہیں. میں تو ایک گندے نطفے سے بنا ہوا انسان، کل کو مٹی آج بھی مٹی، مٹ جانے والی شے. آج کی دنیا تو ایسی غفلت کی دنیا ہے کہ اللہ کوئی نہیں پہچانتا. اس وقت تو اللہ بھی محتاج تعارف ہو چکے ہیں. محتاج کا لفظ میرے آپ کے لیے نہ کہ اللہ کی ذات، کہ اللہ تو ہر چیز سے پاک ذات ہے، لیکن جو اس کو مانتے ہیں آج وہ بھی اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے. تو میں اور آپ تو بڑے چھوٹے انسان ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تعارف ضرور کروایا جائے پر بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ، جس سے اگلے کا مزاج خراب نہ ہو، بلکہ وہ بھی اپنی حیثیت میں رہے، اپنے دائرے میں رہے. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے بخاری پڑھی وہ فرمایا کرتے تھے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کسی کے ذریعے سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں حصولی حاصل ہوا، ایک وہ جو میں خود جانتا ہوں اسے کہتے ہیں وجودی. وزن میں وجودی علم کی طاقت حصولی علم سے زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز میں خود دیکھ رہا ہوں، ایک بتا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. شنیدہ کیبون مانند دیدہ، یہ ایک فارسی کی مثال ہے. اسی کو عربی میں لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھا سنا برابر نہیں ہے. تو علم وجودی کی طاقت حصولی سے زیادہ ہوتی ہے سوائے ایک جگہ کے، جب آدمی کی تعریف ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں نہیں ہیں تو وہ وہاں بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا یہ کہہ رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس پر بھی ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے، واقعی ایسا ہی ہوں. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ لوگوں کی تو مجبوری، آپ کے پاس افسران آتے ہیں ان کی تعریف نہ کرو تو پھر وہ آپ کو کوئی ڈونیشن نہیں دیں گے. ان کو آپ بڑھا چڑھا کے ارسطو نہ بناؤ، جعلی نوس نہ بناؤ. وہ پچھلے دنوں نا جب وہ حکومت نے تعلیم میٹرک تک مفت کا اعلان کیا تو میں سیالکوٹ میں ہماری جماعت گئی تھی تو وہاں چاکنگ ہوئی تھی دیواروں پر، وقت کا سر سید پرویز الہی. اگر اس سے بڑی بےزتی سر سید کی اور نہیں ہو سکتی. جس آدمی نے تن من دھن قربان کر دیا امت کو کسی رخ پر لانے کے لیے اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے کہ یا کچھ دنیا کو بھی سمجھنے والے بنے. ایک نواب صاحب کے پاس گئے چندہ مانگنے، وہ تھے مخالف ان کے، تو انہوں نے تمسخر اور ٹھٹھے کے طور پر اپنے پرانے جوتے ان کو ڈبے میں پیک کر کے دے دیے کہ آئیے آپ کی اسکول کے لیے چندہ ہے.
وہ لے گئے علی گڑھ، کھول کے دیکھا تو پرانے جوتے، تو انہوں نے اس کو بازار میں فروخت کیا، وہ کوئی 4 آنے 8 آنے کے بکے، وہ جمع کر کے رسید کاٹ کر لیٹر میں ڈال کے بھیج دی کہ آپ نے جو ہمیں چندہ دیا تھا وہ ہم نے بازار میں بیچا، اس کے اتنے پیسے ہم نے وصول پائے، اس کی رسید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ جو آدمی ایسے ذلیل ہو کہ کسی کنارے پہنچا ہو، وقت کا سر سید پرویز علیہ، مگر اس سے بڑی بےزتی آج تک سر سید کی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر یہ ہمارے موضوع کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی جان بھی تو بچانی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے۔ اس وقت ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا کماتے ہیں، محنت کا کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں جو مرضی کریں، یہ ایک ذہن جس کو ہم سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں۔ یہ 1925 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا وہاں گلاسکو کا، اس نے یہ نظریہ دیا تھا، اس نے کتاب لکھی دی دی ویلتھ آف نیشن، تو اس میں اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آدمی کو کمانے میں آزاد ہونا چاہیے، جو جیسے مرضی کمائے، اس سے مال کی دوڑ لگے گی اور لوگوں کے پاس سرمایہ وافر ہو جائے گا۔ ایڈورڈ سمتھ اس کا نام تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے دیا کہ سب کچھ نیشن کا ہے، حکومت کا ہے، کسی کا کوئی حق کوئی نہیں، حکومت اس کو صحیح طور پر تقسیم کرے گی۔ یہ 2 غلط نظریے دنیا میں چلے، ایک ختم ہو گیا، ایک قریب المرگ ہے، ختم ہونے پر ہے۔ اسلام اس کے بیچ میں لاتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں لاتا ہے، وہ ملکیت اللہ کی ثابت کرتا ہے، نہ میری نہ حکومت کی، الملک للہ۔ ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر، صبح اٹھتے ہی اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَهُ اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا، یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف ہے؟ عبودیت ہے، عبدیت ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ میرے رب، ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے، ساری عظمتیں، جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے، ساری مخلوق، سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے، زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے۔ یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ یہ 2 لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ جو کچھ ملا، جس کو ملا، دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور عنقریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ وقت بھی ہے، تو اگر وہ
دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے. یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں. اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں. حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا. عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی. انہوں نے خامن سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں. میں بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا. تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا. انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے. ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ. کا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں. بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی. چلنے گئے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دی جائے. تو خزانچی نے کہا اب مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو وہ چپ کر کے واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی. آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں. آج تک دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی. اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے. اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد. ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی. اسے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. الملک للہ، ملک اللہ کا ہے. جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے. تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے. تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو. تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں اب بیان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا. افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو. یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، وہ ہماری کوشش ہے، ہماری کوشش ہے اس کو برابر کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے. انتم تزرعونہ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے. ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے. کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے، وہ تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے.
किसी में यह ताकत है कि वो जमीन की रगों से ग़िज़ा को समेट कर दरख्त को पहुंचाए और फिर उसके अंदर रंग भरे, उसके अंदर जायके भरे, उसके अंदर मिठास भरे और उसके अंदर तासीरात को भरे, उसके ऊपर छिलके को लाए, किसी को काशों में भर दे, किसी को दानों में भर दे, किसी को में गुठली बना दे, किसी को में मिठास डाल दे, किसी में खटास डाल दे। तो आसमान वाला दावा कर रहा है, लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामा, मैं चाहूं तो तुम्हारी खड़ी खेतियों में से फल खींच दूं और खड़ी को भूसा बना दूं। फज़ल्तुम तफक्करून, बैठे बातें करते रह जाओ। इन्ना लमुग़रमून, अरे कर्जे चढ़ गए भाई। बल नहनु महरूमून, बल्कि सब कुछ ही गया, मूल ही गया। तो ये हमें नजरिया कुरान देता है कि हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह की अमानत है, ताइल रब्बानी शामिल हाल है, अल्लाह का हम साथ है, तब ये कदम हमारे उठते हैं। इस नजरिए वाले की तहकीक और रिसर्च पर भी वही कुछ होता है जो एक काफिर की रिसर्च पर होता है। तो फर्क क्या है इस नजरिए के साथ अयूब रिसर्च आना और अल्लाह के इनकार के साथ किसी लेबोरेटरी में जाना? नतीजा तो दोनों को अल्लाह दे देता है, उसको भी दे देता है, उसको भी दे देता है। तो लेकिन इसका फर्क क्या है? इसका फर्क पड़ता है अमली जिंदगी में कि जो आदमी अपना सब कुछ करके चलता है फिर वो आजाद होके चलता है, वो अपनी तरतीब जिंदगी में ना अल्लाह को पहचानता है ना उसके रसूल को पहचानता है, और जो इसे अल्लाह की अमानत समझ के चलता है उसकी तरजीहात तब्दील हो जाती है। वो अल्लाह उसके रसूल को सामने रखकर चलता है और वो आखिरत में जवाबदेह होने के एहसास से चलता है। ये दो सोच तरजीहात को तब्दील कर देती है, उनकी सोच और तरफ चली जाती है, वो हिर्स व हवस के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह उसके रसूल से गाफिल हो जाते हैं। ये कदम कदम पे लरज लरज के चलता है, कांप कांप चलता है। ये अमली जिंदगी में फिर ये नजरिया ताकतवर बन के इंसानियत को सही रुख पर लाता है, जो आपके डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम जिल्लत व पस्ती का शिकार हैं। वजह दीन से दूरी है, दीन से दूरी की वजह नजरियात कमजोर हो चुके हैं, तसव्वुरात की दुनिया में अल्लाह नहीं बस रहा, अल्लाह का रसूल नहीं बस रहा, जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर मौजूद नहीं है, इसलिए कदम बहक गए, रास्तों से भटक गए, तरतीब सारी उल्टी होकर रह गई। तो अल्लाह ताला हमें यह ज़हन देता है, तुम उगाते हो कि अल्लाह उगाता है। जहां आपकी सारी ज़रात फेल हो जाए, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी मां लेकर आई, या रसूल अल्लाह आपका बच्चा है, आपकी खिदमत करेगा, इसके लिए दुआ करना। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी उम्रिही व मालिही, अल्लाह इसके माल में उम्र में बरकत दे दे। तो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जिंदगी दे दी कि अब मैं जिंदगी से तंग आ गया। अल्लाह के नबी ने लंबी उम्र की दुआ दी। सारी दुनिया में खजूर का फल साल में एक दफा फलता है, खजूर का दरख्त, लेकिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग साल में 2 दफा फल देता था। तो गर्मी में भी फल लेता था, सर्दियों में भी फल लेता था। न टेक्नोलॉजी थी, न साइंस, न कुछ, सिर्फ अल्लाह के नबी की दुआ थी कि अल्लाह इसके रिस्क में बरकत अता फरमा। तो उनके फल साल में 2 दफा आते थे। वो खजूर तो वैसे ही बहुत देर के बाद फल लेती है। सलमान फारसी आए, या रसूल अल्लाह आजादी तो मिली पर ना मिलने के बराबर का क्यों? कब वो यहूदी ने कहा है 100 पौधे खजूर के लगाओ, जब वो फलदार हो जाएं तब तुम्हें आजाद करूंगा। अब खजूर जल्दी फल लेने में आ जाती है। वो तो वही दौर था जो पुराने जमाने की खजूरें थी, जो चढ़ चढ़ कोई 10 साल के बाद फल देना शुरू करती थी। तो मेरी आजादी तो फिर ना होने के बराबर। अच्छा चलो मुझे ले चलो। 3-4 साल पहले वो जगह मैं देखने गया था जहां वो बाग था, उन्होंने बाड़ लगाई हुई है, उसके चारों तरफ बाग तो नहीं है, वो खाली जगह पर है वहां मौजूद। तो आपने खजूर उठाते और लगा देते, खजूर उठाते लगा देते। साल के अंदर अंदर सारी खजूरें बढ़ के फल देने लगे। सिर्फ 1 साल एक खजूर अटक गई। या रसूलल्लाह, एक खजूर नहीं अटकी, क्या हुआ? तो हज़रत उमर बोले, या रसूलल्लाह वो मैंने लगाई थी। तेरा भला तूने क्यों लगाई थी?
رب تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی۔ اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے۔ زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے۔ بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی۔ زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، دو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے۔ تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ جب آسمان سے پانی اترتا ہے، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے۔ اہتزت، جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے۔ تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے۔ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا۔ ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے۔ کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا۔ بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ سالار لشکر تھا، جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول۔ صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا یہ ہم ہتھیار ڈالتے۔ کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں۔ ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھسے کو نکال دوں۔ حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم۔ وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دیا، وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ۔ تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا، تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی، تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا۔ خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھسا دیا۔ ایک شخص جا رہے ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے، دیکھا تو پانی نیچے، تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا، تب پریشان ہو کے بیٹھ گیا، اب کیا کروں؟ پیاس سے جان جا رہی۔ اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا۔
تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا، تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے جو ہو گیا۔ تو ایک آواز سنی